چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، جس میں اکثر لوگ فولک ایسڈ جیسی چیز استعمال کرتے ہیں۔ فولک ایسڈ ٹیبلٹ سے 1000 گنا یہ بہتر آرگینک جڑی بوٹی ہے جو خود رو زمین میں اگتی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ ببری ہے، اسے اکنیشیا بھی کہتے ہیں، باڑل بھی بولتے ہیں۔ اس کا جو مزاج ہے وہ سرد خشک دوئم ہوتا ہے۔ یہ قابض ہوتی ہے، مجفف ہوتی ہے، خون کو بند کرنے کے لیے، سیلان الرحم کے لیے یعنی کہ لیکوریا کے لیے اور بواسیر خونی میں ازحد مفید چیز مانی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ اس کی چھال کو، اس پودے کی درخت کی چھال کو منہ میں زخموں پر بھی چھڑکتے ہیں، یعنی چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں، جس میں اکثر لوگ فولک ایسڈ جیسی چیز استعمال کرتے ہیں۔ فولک ایسڈ ٹیبلٹ سے 1000 گنا یہ بہتر آرگینک جڑی بوٹی ہے جو خود رو زمین میں اگتی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی جڑی بوٹی کا تفصیلی تعارف آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سہراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں، دبئی کویت جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک ببر کی طرف۔ یہ جو پودا ہے یہ درخت بن جاتا ہے، ببر کا پودا ہے، مزاج اس کا ٹھنڈا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بطور مسواک استعمال بھی کی جاتی ہیں۔ دانتوں میں سے پائریا کی شکایت کو ختم کر دیتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اس کی شاخ کو، چھال کو اور اس کی شاخ کو ابال کر بطور غرارے کرنے سے گلے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تھائرائیڈ کو بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے اور بلغمی کھانسی کو بے حد مفید ہے۔ مضبوطی، استحکام دنداں کے لیے اس کے پوست کو منہ میں رکھ کر چباتے ہیں، نیز انہیں فوائد کی غرض سے اس کو سنون میں بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن اسے بہت باریک کر کے استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کی چھال کو بہت زیادہ باریک کر دینا چاہیے، تبھی یہ فائدہ دیتی ہے، ورنہ خالی از مضرت نہیں۔ برگ نورستا کو زیرہ اور غنچہ انار کے ہمراہ پیس کر پانی میں اسہال اطفال کے حفظ کے لیے دیتے ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کے جو اسہال ہوتے ہیں، جو رکنے نہیں پاتے، جس کی وجہ سے بچہ سوکھ جاتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کی جڑ کا پوست رقت منی کے لیے زبردست استعمال میں لایا جاتا ہے۔ معدے کے مریض، ایسے مریض جن کو قبض ہوتی ہے اور آنتوں میں خمیر و تعفن ہوتا ہے، انہیں اس جڑی بوٹی کا اندرونی طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان سے خالی نہیں۔ اس کو گوند کیکر اور کتیرا اور شہد کے ساتھ استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیں۔